बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बरतानिया के तमाम ट्रैवल कॉरिडोर मुकम्मल तौर पर बंद। मुल्क में दाखिले के लिए कोविड-19 के मनफी टेस्ट का सबूत लाजमी करार। पॉजिटिव टेस्ट के बावजूद सफर करने वाले मुसाफिरों को 500 पाउंड जुर्माना अदा करना होगा। पाकिस्तानी अवाम का पैसा बड़े पैमाने पर चोरी किया गया है, ब्रॉडशीट के CEO का दावा। कावे मौसवी कहते हैं ब्रॉडशीट ने 2016 में लूटी हुई दौलत का पता लगा लिया था। वजीर आजम इमरान खान ने मामले की तहकीक के लिए 3 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील दे दी। बरतानिया में वैक्सीन लगाने का अमल कामयाबी से जारी। हर बालिग शख्स को सितंबर तक वैक्सीन लगा दी जाएगी। फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं सूरत हाल बेहतर रही तो मार्च में पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। बरतानिया में बच्चों की अमवात और जिनसी ज्यादती केसेस के तादाद में 1/4 इजाफा। गुज़श्ता 6 माह में 285 केसेस रिपोर्ट। जिनसी ज्यादती के वाकयात में 54% लड़कों की मौत वाक़ई हुई। मारूफ पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी टॉप ट्रेंड बन गए। थप्पड़ किसने और क्यों मारा, फरीकैन के मुख्तलिफ बयानात। मुफ्ती साहब ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के अलहदा कैडर को खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर रियासती हुकूमत की बजाय मरकजी हुकूमत के ताबे होगा। तरमीम का मकसद कश्मीरी अफसरान को उनके आबाई वतन से दूर रखना है। और सिंध में आजादी के हामियों की रैली, नरेंद्र मोदी की तस्वीर उछाली। मुजाहिरा GM सैयद के यौम पैदाइश पर किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. जी वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया के तमाम ट्रैवल कॉरिडोर्स बंद कर दिए गए हैं। तमाम मुसाफिर जो बरतानिया आना चाहते हैं उनको अपना कोरोना वायरस का मनफी टेस्ट सबूत के तौर पर पेश करना होगा और ये टेस्ट सफ़र पर रवाना होने से 72 घंटे पहले करवाना ज़रूरी है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बरतानिया के तमाम ट्रैवल कॉरिडोर्स जिनके जरिए कुछ ममालिक से आने वाले अफराद को करंतना की पाबंदियों से इस्तिस्ना मिल जाता था, अब बंद कर दिए गए हैं। बरतानिया पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों, चाहे वो कश्ती, ट्रेन या हवाई जहाज के जरिए आए हों, मुल्क में दाखिले की इजाजत के लिए कोविड-19 के मनफी टेस्ट का सबूत पेश करना होगा। उन्हें ये टेस्ट सफर पर रवाना होने से 72 घंटे पहले करवाना जरूरी करार दिया गया है और बगैर मनफी टेस्ट के बरतानिया पहुंचने वालों को 500 पाउंड तक जुर्माना अदा करना होगा। नए कवानीन के तहत अब भी तमाम मुसाफिरों को 10 दिन तक करंतना में ठहरने की जरूरत होगी। 5 दिन बाद टेस्ट मनफी होने की सूरत में आइसोलेशन का दुरानिया कम हो सकता है। हुकूमत ने कहा है कि सफरी राहदारी की बंदिश कम से कम 15 फरवरी तक नाफिजुल अमल होगी। नए कवायद के तहत जजायर, फॉकलैंड, सेंट हेलिना और एसेंशन आइलैंड से आने वाले मुसाफिरों को पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। कुछ कैरिबियन जजायर से आने वालों को जुमेरात 21 जनवरी तक इस्तिस्ना दिया गया है। ईजी जेट के चीफ एग्जीक्यूटिव जोबान लॉन्ग्री ने कहा है कि मुख्तसर अरसे के लिए ट्रैवल कॉरिडोर की बंदिश से उनकी एयरलाइन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
क्योंकि वबा की वजह से फ्लाइट की तादाद पहले ही महदूद है। उन्होंने कहा कि आने वाले मुसाफिरों के लिए आइसोलेशन की कम से कम 10 दिन की हद को मनफी टेस्ट पर 5 दिन से कम करके 3 दिन किया जा सकता है। वजीर खारजा डोमिनिक रैब ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड इन मुसाफिरों की जांच पड़ताल करेगी जिन्हें आइसोलेशन इख्तियार करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरहद पर कवायद के नफाज की जांच पड़ताल भी बड़े पैमाने पर की जाएगी और एक मुमकिन इक़दाम जो हुकूमत के ज़ेर गौर है उसके तहत होटलों में आने वाले तमाम लोगों से अलग थलग रहने का कहा जा सकता है। एयरपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव कैरन डी ने ट्रैवल कॉरिडोर को बंद करने के फैसले की हिमायत की है, लेकिन बाहर जाने वालों को वाज़ेह रास्ता दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। ये बात काबिल जिक्र है कि इन्फेक्शन की बुलंद सतह के पेश नजर बरतानिया भर के तमाम हिस्सों में सिर्फ जरूरी सफर की इजाजत है। इतवार के रोज बरतानिया में मुस्बत कोविड टेस्ट आने के 28 दिन के अंदर मजीद 671 अमवात की इत्तला मिली, जबकि लेबोरेटरी से कोरोना वायरस के 38,598 केसेस की तस्दीक हुई है। ब्रॉडशीट के सीईओ कावे मुसावी का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम का पैसा बड़े पैमाने पर चोरी किया जा रहा है। नवाज शरीफ अगर मुकदमा भी करते हैं तो कोई बात नहीं, बरतानिया में इस किस्म के इल्जामात की रोकथाम के लिए कानून मौजूद है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की जानिब से एक बड़े फ्रॉड की कोशिश की जा रही है, जबकि इमरान खान साफ आदमी हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रॉडशीट के सीईओ कावे मुसोवी ने दावा किया है कि पाकिस्तानी अवाम का बड़े पैमाने पर पैसा चोरी हुआ था। उनका कहना था कि नवाज शरीफ अगर मुकदमा भी करते हैं तो कोई परेशानी नहीं, बरतानिया में इस किस्म के इल्जामात की रोकथाम के लिए कानून मौजूद है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तानी अदालत ने नवाज शरीफ को मुजरिम करार दे दिया है तो मेरे कहने से क्या होगा। ब्रॉडशीट ने 2016 में लूटी हुई दौलत का पता लगा लिया था। 4 साल गुजर चुके हैं, कुछ नहीं किया गया। ये सवाल नैब से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से एक और फ्रॉड की कोशिश हो रही है, जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम के जेर सदारत इजलास में मुआविन खुसूसी दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट केस पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने ब्रॉडशीट के मामले को तफसीली तौर पर अवाम के सामने रखने की हिदायत देते हुए कहा कि केस के फैसले में मौजूद हकायक मंजर आम पर लाए जाएं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ब्रॉडशीट कंपनी तो 20 साल पहले के असासों की तहकीकात कर रही थी, गुज़श्ता 10 साल दौर का हिसाब तो अभी होना है। मुल्की दौलत लूट कर बाहर ले जाने वाले एहतसाब से नहीं बच सकते। वजीर आजम का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग का मामला उठाया जाना खुश आइंद है। पीटीआई वो वाहिद जमात है जो अवाम की फंडिंग से वजूद में आई। फख्र है कि हमारी जमात को माफिया ने स्पॉन्सर नहीं किया। दूसरी जानिब विफाकी वजीर इत्तलात ने ट्वीट में बताया कि ब्रॉडशीट मामले पर वजीर आजम ने 3 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी के कन्वीनियर शिबली फराज होंगे, जबकि शेरी मजारी और फवाद चौधरी कमेटी में शामिल होंगे। शिबली फराज का कहना था कि कमेटी काबीना को 48 घंटों में ब्रॉडशीट मामले पर सिफारिशात पेश करेगी। इस मामले में फायदा देने वाले और फायदा उठाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रैब का कहना है कि हर बालिग शख्स को वैक्सीन लगाने का अमल तेजी से जारी है और सितंबर तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि मार्च में पाबंदियों में नरमी भी की जा सकती है। दूसरी जानिब NHS के सरबराह का कहना है कि सर्विस इस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बरतानिया में वैक्सीन लगाने का अमल कामयाबी से हदफ की तरफ बढ़ रहा है और हर बालिग शख्स को सितंबर तक वैक्सीन लगा दी जाएगी और अगर ये अमल जून के इख्तिताम तक मुकम्मल हो गया तो बोनस होगा। इस बात का इजहार फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रैब ने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि फरवरी के वस्त तक 15 मिलियन और मौसम बहार तक 17 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगा दी जाएगी। उन्होंने इस तवक्को का इजहार भी किया कि मार्च में कुछ पाबंदियों में नरमी की जा सकती है, जबकि NHS के सरबराह का कहना है कि सर्विस अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रैब ने मजीद कहा कि वो फाइजर और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सप्लाई में किसी ताखीर के हवाले से आगाह नहीं और यकीन है कि वैक्सीन की मतलूबा तादाद बर वक्त दस्तयाब होगी। ये एक चैलेंज होगा जिसे हम हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वायरस की नई किस्म ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सफरी पाबंदियां भी आयद की गई हैं। अब तमाम बरतानिया आने वाले मुसाफिरों को आने से कबल कोरोना टेस्ट कराना होगा और बरतानिया पहुंचकर 10 दिन करंटीना में भी गुजारना होंगे। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ से 10 नए सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं, जहां हर हफ्ता मजीद हज़ारों अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। नेशनल हेल्थ सर्विस के चीफ एग्जीक्यूटिव सर साइमन स्टीवन ने कहा है कि शदीद दबाव और अमला की कमी के सबब NHS अपने तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है। क्रिसमस के बाद 15,000 कोविड मरीज अस्पताल लाए गए। ये तादाद 30 भरे हुए अस्पतालों के मरीजों के बराबर थी। हर आधे मिनट के बाद एक मरीज कोरोना के सबब अस्पताल लाया गया। इसका मतलब है गुज़श्ता बरस अप्रैल की निस्बत 75% जायद मरीज अस्पतालों में मौजूद हैं।
ہسپتال بھرنے کے سبب مریضوں کی معمولی تعداد کو دیگر علاقوں کے ہسپتالوں میں بھیجا گیا ہے۔ سائمن اسٹیون نے کہا کہ کرٹیکل وارڈ میں ایک نرس نے ایک مریض کی بجائے 3 مریضوں کی نگہداشت بھی کی، لیکن دیکھ بھال کا معیار برقرار رکھا۔ انہوں نے کہا کہ وائرس کے سبب NHS کا 53,000 کا عملہ غیر حاضر ہے۔ اب 4 گنا تیز رفتاری سے ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں داخل کووڈ مریضوں کی 1/4 تعداد کی عمر 50 برس سے کم ہے۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک۔ اسٹے ود اس۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران برطانیہ میں بچوں کی اموات اور ان کے ساتھ مشتبہ زیادتی کے واقعات میں 1/4 اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال اپریل سے ستمبر تک موصول ہونے والی شکایات کے مطابق ان 6 مہینوں میں اس طرح کے 285 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ 2018 کے انہی 6 مہینوں سے 27 گنا زیادہ ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ۔ برطانیہ میں کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کی اموات اور ان کے ساتھ مشتبہ زیادتی کے کیسز میں 1/4 اضافہ ہوا ہے۔ دا چائلڈ سیف گارڈننگ پریکٹس ریویو پینل کے گزشتہ سال اپریل سے ستمبر تک موصول ہونے والی شکایات کے مطابق ان 6 مہینوں میں اس نوعیت کے 285 واقعات ہوئے، جو کہ 2018 کی اسی مدت سے 27% زیادہ ہیں۔ ان اعداد و شمار میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو کیئر ہومز میں تھے اور ان کی موت ہو گئی۔ چلڈرن سوسائٹی نے ان اعداد و شمار کو چونکا دینے والا قرار دیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بچوں کی اموات کے ضمن میں انگلینڈ کی تمام کونسلوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں ہونے والے بچوں کی اموات کی اطلاع محکمہ تعلیم کو دیں، جو ان اعداد و شمار کو شائع کرتا ہے۔ یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ ایسے واقعات میں 54% لڑکوں کی اموات ہوئی، جن میں 2/3 بچے سفید فام تھے، اور یہ اموات تب ہوئیں جب یہ بچے اپنے گھروں میں رہ رہے تھے۔ چلڈرن سوسائٹی کی پالیسی مینیجر ایرینا بوونا کا کہنا ہے کہ پچھلے سال یہ واقعات اس وقت ہوئے جب لاک ڈاؤن کے باعث کنبوں کی فلاح و بہبود پر بہت برا اثر پڑا۔ انگلینڈ کا پہلا لاک ڈاؤن گزشتہ سال مارچ کے آخر میں شروع ہوا اور 4 جولائی کو ختم ہوا تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کو ان کے خاندان سے باہر کے افراد نے جنسی تشدد اور منشیات فروشی کے لیے بھی استعمال کیا، جس میں بہت سے بچوں کی اموات بھی ہوئیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی، جس میں ایک خاتون کی جانب سے معروف مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی کو تھپڑ رسید کیا گیا۔ حریم شاہ کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب کی جانب سے انہیں جسمانی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے گزشتہ شب ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی کو ایک خاتون کی جانب سے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا۔ اس ویڈیو کے ساتھ حریم شاہ نے الزام عائد کیا کہ مفتی عبدالقوی نے انہیں جسمانی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی، جس کے رد عمل میں انہوں نے یہ کیا۔ تاہم مفتی صاحب نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں، اور یہ کہ حریم شاہ نے یہ سب سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ حریم شاہ کا دعویٰ ہے کہ وہ مجھ سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ مجھے خریدنا چاہتے ہوں۔ نازیبہ گفتگو کے بعد جب انہوں نے مجھے جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی تو پھر میں نے انہیں تھپڑ مارا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ میرے پاس ان تمام باتوں کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں، تاہم حریم اب تک یہ تمام ویڈیوز منظر عام پر نہیں لائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ثبوت آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ دوسری طرف حریم شاہ کے ان دعووں کی مکمل تردید کرتے ہوئے مفتی عبدالقوی نے کہا کہ میں کراچی میں ایک نجی چینل کی دعوت پر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس دوران حریم وقفے سے میرے ساتھ ویڈیوز بنا رہی تھی۔ میں نے چینل کی انتظامیہ سے پہلے ہی کہا تھا کہ انہیں روکیں کہ یہ مت کریں، جس پر مجھے یہ یقین دلایا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور حریم یہ ویڈیو ویسے ہی بنا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر حریم شاہ کی جانب سے تھپڑ والے معاملے سے جڑی مزید کچھ ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں، جن میں مفتی عبدالقوی اور حریم شاہ کو آپس میں ان الزامات پر بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جس کا ذکر حریم نے کیا ہے۔ جب مفتی عبدالقوی سے دیگر ویڈیوز اور ان میں کی جانے والی باتوں کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ حریم سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔
اگر آپ تھپڑ والی ویڈیو بھی دیکھیں تو اس میں ایک لڑکی آتی ہے اور مجھے تھپڑ مار کر تیزی سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مفتی کبھی کا کہنا تھا کہ مجھے تھپڑ حریم شاہ نے نہیں مارا بلکہ ان کی اسسٹنٹ نے مارا، جبکہ حریم پیچھے کھڑی ویڈیو بنا رہی تھی۔ اس بارے میں حریم کا کہنا تھا کہ وہ میری کزن ہے اور اس پورے واقعے کے دوران وہ میرے ساتھ ہی تھی۔ حریم نے دعویٰ کیا کہ تھپڑ کھانے کے بعد بھی مفتی صاحب گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں بیٹھے ہنستے رہے اور میں وہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے چینل کی انتظامیہ کو کال کر کے کہا کہ حریم کے پاس میری ویڈیوز ہیں، اس سے کہیں انہیں ڈیلیٹ کر دے۔ جب مفتی کبھی سے پوچھا گیا کہ آیا وہ اس جھگڑے پر حریم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، تاہم حریم کو چینل کی انتظامیہ نے پروگرام سے نکال دیا ہے اور میرے کچھ دوست احباب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ اسی طرح حریم شاہ نے بھی اس معاملے کو سوشل میڈیا اور مقامی ذرائع ابلاغ کی حد تک رکھا ہوا ہے، جبکہ قانونی طور پر مفتی صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. بھارتی وزارت قانون اور انصاف نے جموں کشمیر تنظیم نو آرڈیننس جاری کیا ہے، جس میں جموں کشمیر کے علیحدہ کیڈر کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ علاقہ سیدھا مرکزی حکومت کے تابع رہے گا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اس آرڈیننس کا مقصد کشمیری افسران کو ان کے وطن سے دور رکھنا ہے۔ مزید احوال رضوان سلطان کی اس رپورٹ میں۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں بھارتی سرکار نے جموں کشمیر کیڈر کے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس، انڈین پولیس سروس اور انڈین فارسٹ سروس کو آگمٹ یعنی اروناچل پردیش، گوا، میزورم اور دیگر مرکزی زیر انتظام والے خطوں کے ساتھ ضم کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت قانون و انصاف نے جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی آرڈیننس جاری کیا، جس میں جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کی دفعہ 13 اور 88 میں ترامیم کی گئی، اور اب تمام جموں کشمیر کے افسران مرکزی حکومت کے وضع کردہ قواعد و ضوابط کے تحت ہی کام کریں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جموں کشمیر کیڈر ریاستی حکومت کے ماتحت تھا، لیکن اب یہ سیدھا مرکزی حکومت کے تابع رہے گا۔ اب جموں کشمیر میں آگمٹ کے تحت آنے والی 3 ریاستوں اور یوٹیز کے سول سروسز افسران جموں کشمیر میں تعینات ہوں گے، اور اسی طرح جموں کشمیر کے افسران ان مذکورہ خطوں میں تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ آگمٹ بھارت کی 3 ریاستوں اروناچل پردیش، گوا، میزورم اور 8 مرکزی زیر انتظام والے خطوں کا مشترکہ کیڈر ہے، جس میں اب جموں کشمیر اور لداخ یوٹیز بھی شامل ہیں۔ جموں کشمیر میں ہند نواز سیاسی جماعتیں ریاستی درجے کی بحالی کی مانگ کر رہی تھیں، لیکن اب جموں کشمیر کو آگمٹ میں شامل کرنے کے بعد اس پر بھی دلی نے فل سٹاپ لگا دیا ہے۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کشمیری افسران کو کشمیر سے دور رکھنا ہے، تاکہ 5 اگست 2019 کے فیصلے کے مقاصد کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اپریل 2020 میں سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی، جس میں ایک میٹنگ کے دوران تب کے LG جی مرمو کے ساتھ 20 میں سے 19 افسران غیر مسلم اور غیر کشمیری تھے۔ اگر اس تصویر کو آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس وقت جموں کشمیر میں 66 ٹاپ افسران میں سے 38 غیر ریاستی ہیں۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غیر مسلم اور غیر کشمیری ہیں، جبکہ ان کے ساتھ 10 سٹنگ ججز میں سے 8 غیر مسلم ہیں۔ اسی طرح سے جموں کشمیر بینک کے چیئرمین غیر مسلم ہیں، 16 کمشنر سیکریٹریز اور پرنسپل سیکریٹریز میں سے صرف 3 مسلم ہیں، جبکہ حیران کن طور پر راج بھون میں 13 افسران غیر مسلم اور غیر کشمیری ہیں۔ کشمیر کے ڈویژنل کمشنر بھی غیر مسلم ہیں۔
ہیں۔ حالیہ تبدیلیوں اور تبادلوں کے بعد اب کشمیر کے 10 اضلاع میں سے 4 اضلاع میں غیر مسلم ڈپٹی کمشنر اور 2 ڈپٹی کمشنر غیر کشمیری ہیں۔ پولیس محکمے کی بات کی جائے تو کشمیر کے 13 پولیس اضلاع میں سے 8 اضلاع کے پولیس ہیڈ غیر مسلم ہیں۔ جموں کشمیر پولیس سربراہ بھی ہندو اور کشمیر ڈویژن کے پولیس سربراہ بھی ہندو ہیں۔ جموں کشمیر میں مسلم پولیس سربراہ آخری بار 1989 میں رہے تھے۔ جموں کشمیر بیوروکریسی کے نظام میں تبدیلی کو مقامی لوگ کشمیریوں کو بے اختیار بنانے کا منصوبہ بتا رہے ہیں۔ سری نگر سے CNI کے لیے رضوان سلطان کی رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں آزادی کے حامیوں کی جانب سے GM سید کی پیدائش پر ریلی نکالی گئی، جس میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر نمایاں رہی۔ کراچی سے ریحان احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اتوار کے روز پاکستان کے صوبہ سندھ میں آزادی کے حامیوں کی احتجاجی ریلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے پوسٹرز دیکھے گئے۔ یہ احتجاجی مظاہرین سندھویش کے صوتی حامی GM سید کی یوم پیدائش کے موقع پر نکالے جانے والی ریلی کا حصہ تھے۔ اس احتجاجی ریلی میں امریکی صدر جو بائیڈن، افغانستان کے صدر اشرف غنی، بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ واجد، فرانس کے ایمانوئل میکرون، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، روسی صدر ولادیمیر پوٹن، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، جرمن چانسلر اینگلا مرکل سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کی تصاویر تھیں۔ ان پوسٹرز میں ذکر کیا گیا ہے کہ سندھ پاکستان سے آزادی چاہتا ہے۔ اس ریلی میں سندھوش تحریک آزادی کے پوسٹرز بھی دیکھے گئے۔ GS سندھ متحدہ محاذ کے ذریعے ریلی صوبہ سندھ جام شورو ضلع میں واقع سان میں ہوئی۔ ریحان احمد CNN نیوز کراچی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سابقہ انٹرنیشنل ساؤتھ ایشین اور نیشنل چیمپئن باکسر میرویز خان اچکزئی نے کوئٹہ میں ماسٹر سپورٹس اکیڈمی کا دورہ کیا اور کھلاڑیوں سے ملاقات بھی کی۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں کوئٹہ سے شہزیب شاہ۔ سابقہ انٹرنیشنل ساؤتھ ایشین اور نیشنل چیمپئن باکسر میرویز خان اچکزئی نے ماسٹر سپورٹس اکیڈمی کوئٹہ کا دورہ کیا اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی، جبکہ نوجوان کھلاڑیوں کو باکسنگ کی نئی ٹیکنیک بھی سکھائی۔ اس موقع پر کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں باکسنگ کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ اعلیٰ حکام بلوچستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے تمام کھلاڑیوں کو بھرپور مواقع اور سہولیات فراہم کریں، اور جو کھلاڑی بے روزگار ہیں ان کے گیم کے لیے ہر ممکن حوصلہ افزائی کریں گے۔ شہزیب شاہ CNN نیوز کوئٹہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cninews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔